احباب، ہماری آج کی ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم غصہ کو ختم کرنے کے لیے کون سا وظیفہ کر سکتے ہیں، وہ کون سی دعا ہے یا طریقہ ہے جس سے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو احباب، بالکل ہمارا یقین ہے کہ جب ہمارا غصہ ختم ہو جائے گا، یہ ایک بہت بری عادت ہے، جو عادت ہے یہ شیطان انسان کو غصہ دلاتا ہے، جس کے بعد انسان اس کیفیت میں آ کر بہت بڑے بڑے بلنڈر کر جاتا ہے، بہت سی بعض اوقات غلطیاں کر جاتا ہے، بعض اوقات تو بات قتل و غارت اور ایک دوسرے کا قتل کرنے تک بھی پہنچ جاتی ہے، جو کہ بہت بڑا اور سنگین گناہ ہے۔ تو احباب، اس لیے یہ وظیفہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کا ہمارے سے تقاضا بھی کیا، ہمیں میسیجز کیے کہ ہم یہ وظیفہ بنائیں، تو اس لیے آج ہم یہ وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے وظیفے کی جانب بڑھیں، ہم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں جہانوں کے سردار، ان پر ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر اپنے آج کے وظیفے کا آغاز کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ احباب، درود شریف کے بعد ہم اپنے آج کے عنوان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، واضح کیا کہ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ غصہ ختم کرنے کا جو وظیفہ ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے۔ تو احباب، غصہ ختم کرنے کا جو وظیفہ ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت کے متعلق ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس آیت کریمہ کا ورد کریں گے، اور اس کو ایک چینی پہ آپ دم کر کر چینی پئیں گے، یا اس کو کھائیں گے، آپ دودھ میں شامل کر کے چینی پی سکتے ہیں یا کسی بھی چیز میں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا غصہ جاتا رہے گا۔ تو وظیفے کے باقاعدہ آپ کو میں تمام عوامل سے آشنا کرواتا چلتا ہوں کہ احباب، سورہ آل عمران جو کہ پارہ نمبر 4 میں موجود ہے، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 134 کو آپ نے لے لینا ہے۔ آیت کریمہ جو آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ بھی رہی ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ احباب، یہ آیت ہے، چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، جو کہ غصہ ختم کرنے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر چینی پہ آپ نے دم کر لینا ہے، یعنی کہ جب آپ آیت پڑھیں، آپ چینی رکھیں اپنے پاس خاصی مقدار میں، اور آپ نے اس پہ چینی پہ پھونک مار لینی ہے۔ چینی پر پھونک مارنے کے بعد آپ نے وہ جو چینی ہے اس کو آپ نے 21 دن تک استعمال کرنا ہے۔ اب 21 دن آپ اس چینی کو کھا بھی سکتے ہیں، آپ کسی چیز میں، آپ دودھ میں، پانی میں، چائے میں، کسی بھی چیز میں اس کو شامل کر کر آپ پی بھی سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ احباب 21 دن تک کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جو غصہ ہے وہ جاتا رہے گا۔ اگر آپ اپنے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اپنے غصے کے لیے، غصے کو ختم کرنے کے لیے، تو آپ وہ چینی جو ہے وہ آپ خود کھائیں گے یا پئیں گے، جیسے بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو وہ چینی، اگر آپ یہ وظیفہ اپنے خاوند کے لیے کر رہے ہیں، ہماری بہنیں اپنے خاوند، اپنے شوہروں کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہیں، تو انہیں یہ چینی اپنے خاوندوں کو، اپنے شوہروں کو پلانی پڑے گی۔ اسی طرح اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چینی اپنے بیٹوں کو کھلانی یا پلانی پڑے گی۔ نیز وظیفہ جس کے لیے ہو رہا ہے، جس کی نیت ہے چینی وہ کھائے گا یا پیے گا، انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ 21 دن تک آپ کریں گے تو آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ احباب، غصہ ختم ہونے سے آپ کو جو فوائد حاصل ہوں گے ان پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں کہ غصہ ختم کرنے سے ہمارے آپس کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ بچے رہتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹی سی بات پر اگر کسی کو غصہ کی عادت ہے، یا یہ اس کو یہ ایک بیماری بھی ہے غصہ کرنا، اگر اس کو یہ ڈیزیز لاحق ہے، یہ بیماری لاحق ہے، تو ایک چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بن کر اس سے ایک بڑا ایشو، ایک بڑا مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پھیلتا بہت سے دیگر مسائل کو جنم دیتا ہے۔
اور پھر ایک چھوٹی سی بات سے اتنے سارے مسئلے بن جاتے ہیں جن کو قابو کرنا بعد میں بعض اوقات انسان کے بس میں نہیں رہتا اور انسان کو سمجھ نہیں آتی، انسان بہت سی دیگر پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ایک غصہ کی عادت اگر انسان سے ختم ہو جائے، بے شک ہم حدیث مبارکہ بھی ہے کہ غصہ پی جانے والے افضل لوگ ہیں، کہ جو غصہ پی جاتے ہیں وہ بہت سی لڑائیوں سے بچ جاتے ہیں، بہت سے فسادات سے بچ جاتے ہیں، اور بہت سے دیگر بہت سی برائیوں سے بھی وہ بچ جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ غصہ پینے کی آپ کو عادت نہیں ہے، آپ غصہ نہیں پی سکتے، آپ غصے پر لڑنے کو دوڑتے ہیں، آپ ایک دوسرے کا گریبان دست و گریبان ہو جاتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، تو یہ غصہ آپ کے آپسی تعلقات، ایک مسلمان کے تعلقات کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور غصے کی وجہ سے بہت سے مسلمان ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں، اور کئی سال بلکہ پوری زندگی، بعض مواقع میں تو بعض کیسز میں تو پوری زندگی دو مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے۔ احباب، اس کی اتنی سخت نوید سنائی گئی ہے، 3 دن تک جو مسلمان کو تاکید ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض نہ ہو۔ اس کی بہت دین اسلام میں وعید سنائی گئی ہے کسی دوسرے مسلمان سے ناراض ہونے کی، اور اسی طرح غصہ کے جہاں اتنے سارے نقصانات ہیں، وہاں ہی غصہ کو پی جانے کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، مذہبی فوائد بھی ہیں، دینی فوائد بھی ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ جی ہاں بالکل، اب غصے میں بعض اوقات ہم خبریں سنتے ہیں، ہمارے پاس خبر آتی ہے کہ کسی نے طیش میں آ کر فلانے شخص کو گولی مار دی، یا کسی نے طیش میں آ کر فلانے شخص کو یہ کر دیا یا وہ کر دیا، کسی نے مکہ رسید کر دیا، کوئی کسی سے دست و گریبان ہو گیا، کسی نے کسی کو چھوٹی سی بات کی اور وہ آگے سے طیش میں آ گیا۔ تو احباب، یہ تمام جو چیزیں ہیں، جو انارکی ہے، جو تباہی معاشرے میں پھیل رہی ہے، بعض اوقات وہ اس کا ایک چھوٹا سا جو اس کی وجہ ہے، وہ انتہائی ایسی وجہ ہے جس کو ہم بعض اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے غصہ۔ تو احباب، بہت سے بچے بعض اوقات غصہ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں بچپن ہی میں۔ یہ وظیفہ آپ ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کو یہ پلائیے انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کے صدقے، اس آیت کریمہ کے صدقے، ان کی یہ جو ضد ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ اور اگر تو بچے ضد کرتے ہیں، آپ کا بچہ ہے وہ کافی ضد کرتا ہے، آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ یہی وظیفہ جو غصہ ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بتایا، اس کو آپ ضد ختم کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ دوبارہ دہراتا چلتا ہوں، پارہ نمبر 8 میں سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 134 کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کر چینی پر دم کرنا ہے، اور 21 دن تک آپ اس چینی کو کھا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں۔ احباب، ہماری طرف سے وظیفہ کرنے کی تمام احباب کو مکمل اجازت ہے، کسی کو باقاعدہ ہمارے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ وظیفہ کیجئے، آپ کھلی اجازت ہے آپ کو۔ جو بھی حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے آئندہ مستقبل میں، وہ تمام اس وظیفے کو بلا اجازت کیجئے، اور اس وظیفے کو آگے بھی پھیلائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور اللہ پاک اس نیک چیز کو، اس پاک چیز کو پھیلانے میں ہمیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں اس عنوان کے متعلق یا کسی اور عنوان کے متعلق، یا آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے اپنا کومنٹ درج کیجئے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔